ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی. جب قرآن کے الفاظ اور قرآن کا معنی لفظی معنی سنو. جب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ میرے رب ہیں. کیا کہا؟ یہ میرے رب ہیں. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی. جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. اگلی آیت کے اندر فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر. یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے. ذرا سمجھو، جملہ سمجھانا چاہتا ہوں صرف اور نحو کے حوالے کے ساتھ. ہر بندہ اگر دین کو اور قرآن کو سمجھ جائے تو پھر سمجھ لو کہ دین بڑا آسان ہے. لیکن اتنا بھی آسان نہیں کہ ہر بندہ سمجھ جائے. نوجوانوں، بڑی باریک بات سمجھانے لگا ہوں، یہ مسئلہ حل کر دے گی اور عقیدوں کا جو جھگڑا بنا ہوا ہے نا اس کو ختم کر دے گی. قرآن کا لفظی معنی یہ ہے کہ ابراہیم نے چاند سورج ستاروں کو دیکھا تو کہا یہ میرے رب ہیں، جبکہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے رب ہیں. کیا کہا؟ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کیا یہ میرے رب ہیں. معنی بدل رہا ہے نا. اب اس بات میں کہ یہ میرے رب ہیں شرک ہو رہا ہے. کیوں؟ بندہ ستارے کو رب کہہ رہا ہے، بندہ سورج کو رب کہہ رہا ہے، بندہ چاند کو رب کہہ رہا ہے. اب اگر اسی جملے کو کہیں کہ کیا یہ میرے رب ہیں تو پھر اس بات کی نفی ہو رہی ہے، شرک کی نفی ہو رہی ہے. بولو ذرا، شرک کی نفی ہو رہی ہے. تو اللہ کا پیغمبر شرک کرنے نہیں آیا، لوگوں کو شرک سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن قرآن نے جو لفظ استعمال کیا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. اب علماء نے اس کا معنی کیا ہوا ہے کہ کیا یہ میرا رب ہے. یہ جو کیا ہے یہ قرآن کے اندر موجود نہیں. عربی کے اندر جس لفظ کا معنی کیا کیا جاتا ہے نا، یہ لفظ عربی میں قرآن میں موجود نہیں، اس آیت کے اندر موجود نہیں. لیکن علماء معنی پھر بھی کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے، جبکہ لفظی معنی بنتا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. تینوں آیتوں کا ترجمہ اٹھا کر دے. کسی کا بھی یہ نہیں کہ بریلویوں کا یا دیوبندیوں کا یا اہل حدیث کا، نہ، یہ نہیں کہہ رہا. کسی کا ترجمہ بھی اٹھا کر دیکھو، یہی لکھا ہے کہ یہ میرا رب ہے. علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں کہا. کیوں؟ اس میں ھذا کے آگے جو حمزہ ہے، یہ جو پڑھے لکھے چند نوجوان ہیں وہ سمجھیں گے میری بات کو، پڑھے لکھے بزرگ سمجھیں گے، ہر بندہ نہیں سمجھے گا. سمجھو کہ ھذا کے آگے جو حمزہ ہے یہ استفہام انکاری معذوف ہے صرف اور نو کے حوالے سے. مطلب کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ ستارہ میرا رب نہیں ہو سکتا. جبکہ قرآن کے اندر حمزہ موجود نہیں. حمزہ استفہام انکاری معذوف ہے، پوشیدہ ہے، مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، ظاہر میں نہیں لایا گیا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ھذا ربی، بلکہ کیا کہا؟ اھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے. جبکہ اھذا نہیں، ھذا ربی کے الفاظ ہیں. تو مطلب یہ تھا ابراہیم کا کہ لوگوں کیا ان کو میرا رب کہتے ہو؟ معنی یہ بنتا ہے کہ نہیں، یہ میرے رب. تو بولو، اگلا جملہ سمجھانے لگا ہوں، یہ میرے رب نہیں ہے. نہ چاند میرا رب، نہ سورج میرا رب، نہ ستارہ میرا، یہ نہیں ہے میرے رب. اب بلا تشبیہ و بلا مثال ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن کے اندر ہی آیت موجود ہے، قل انما انا بشر مثلکم. محبوب آپ فرما دیں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. ٹھنڈے نہیں پڑنا بھائی، جاگو، بلند آواز سے سبحان اللہ کہو. میرا کام ہے جو بات عوام کی سمجھ میں نہیں ہے اس کو بات کو سمجھانا میرا فرض ہے. اس بات کو سمجھو. 17واں پارہ ہے، میرے رب نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. حبیب آپ فرما دیں میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیا کہا؟ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہاں پر بھی انما سے پہلے حمزہ استفہامیہ انکاری معذوف ہے، پوشیدہ ہے.
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب یہ کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، بلکہ کیا کہا حبیب یوں کہو قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دو کہ لوگو کیا میں تمہاری طرح بشر ہوں، کیا میں تمہاری طرح بشر ہوں، کیا میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، نا قل انما استفہامیہ انکاری معذوف ہے، پوشیدہ ہے، مخفی ہے حمزہ، یہاں پر معنی یہ بنتا ہے حبیب فرما دیں کہ لوگو کیا میں تمہاری طرح بشر ہوں، مطلب کہ نہیں میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں۔ جس طرح وہاں پر ابراہیم نے کہا کہ کیا یہ میرے رب ہیں، مطلب یہ میرے رب نہیں، نہ ستارہ میرا رب ہو سکتا ہے، نہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے، نہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ جس طرح چاند سورج ستارے ابراہیم کے رب نہیں ہو سکتے، قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں کیا میں تمہاری طرح بشر ہوں، بالکل اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال مصطفیٰ بھی امتی جیسا بشر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب مارو حاجی صاحب نعرہ، ہاں اب ہر بندہ کہے کہ میں قرآن کو سمجھ گیا، مجھے سمجھ ہے قرآن کی، کہاں سے سمجھ ہے بھائی؟ صرف پڑھی ہے، نحو پڑھی ہے، پتہ ہے صرف نحو کسے کہتے ہیں؟ قریب سے بھی گزرے ہو، جب تک صرف نحو پڑھ نہیں لیتے تب تک قرآن کے الف کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہر بندہ دین کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، اب نکالو نا، یا تو پھر آپ کا اگر دین لیا جائے تو پھر اس کے معنی کے مطابق تو معنی یہ بنتا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، چاند سورج ستاروں کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے، لیکن حمزہ استفہامیہ انکاری معذوف ہے، پوشیدہ ہے، مخفی ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، لیکن معنی یہ بنتا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ کیا یہ اس کو میرا رب کہتے ہو، کیا چاند کو میرا رب کہتے ہو، کیا سورج کو میرا رب کہتے ہو؟ مطلب کیا تھا؟ انکار موجود تھا کہ نہیں یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں کیا میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ نہیں، ایکم مثلی بخاری شریف کے اندر میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں، میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں۔ اس لیے دین کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، اللہ کے پیغمبر بندے ہیں، اللہ کے اہل سنت و جماعت کا آخر میں عقیدہ سمجھ لو، ایک جملے کے اندر پھر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جتنے بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ بولو سارے اللہ کے، سارے بولو تاکہ عقیدہ بن جائے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم جیسے نہیں، ہم جیسے نہیں۔ یہ سب کا عقیدہ ہونا چاہیے، کوئی سنی ہے اس کا بھی، کوئی دیوبندی ہے اس کا بھی، کوئی اہل حدیث ہے اس کا بھی، کوئی شیعہ ہے اس کا بھی، وہ پیغمبر ہیں، بندے ہیں، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائیں تمام احباب۔